اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 44 ہے سورہ بقرہ کی، اور یہ مضمون جو ہے یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے مخاطب کر کے ان کو چل رہا ہے، اور روان ترجمہ سنیے۔ کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ اتنی جامع آیت ہے کہ اس آیت میں خاص طور پر کیا تم اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو نیکی کا دوسروں کو، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ لوگوں کو بِالْبِرِّ نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور تم اپنے تائیں بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھیے قرآن مجید کی گہرائی تک اترتے ہوئے یہ ایسی خوبصورت بات ہے کہ نیکی کا کوئی شخص حکم دیتا ہے تو حکم دینے سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ اسے حکم دیتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید حکم دینے کا حکم جو ہے وہ پہلے لے کے آیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ایک ہے ریئلزم اور ایک ہے آئیڈیلزم۔ اس آیت میں اہل ایمان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ریئلزم جو چل رہا ہے، یعنی زمینی حقائق جو ہیں وہ ہے ہر آدمی کسی دوسرے کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، نواز کر رہا ہوتا ہے، نصیحت کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو اس نے نشانہ بنایا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آغاز میں لے کے آنے سے مراد یہ ہے کہ تم یہ کر رہے ہو اور تم اس بات کو کرتے رہو، تم دوسرے کو حکم دیتے رہو، میں بھی کہ تم کسی دوسرے کو حکم دیتے دیتے خود بھی اس پر عمل کرو گے۔ ایک حکمت تو اس میں یہ موجود ہے کہ اگر میں کسی کو نماز کا حکم دوں اور کہوں اس کو کہ بھئی نماز پڑھا کرو، اور وہ مسجد میں میرے کہنے پر چلا بھی جائے تو وہاں میں موجود نہ ہوں، تو پھر چہ مانی دار وہ پھر آ کے مجھ سے پوچھے گا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ لہذا جس چیز کی میں خود دعوت دے رہا ہوں وہ میں خود اس کو کر کے دکھاؤں، تب وہ بات بنتی بھی ہے۔ تو ہم دوسرے کو نیکی کی دعوت تو دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو آغاز میں بیان کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک ریئلزم ہے، لیکن مطلوب کیا ہے؟ مطلوب ہے آئیڈیلزم، یعنی مطلوب یہ ہے کہ ہم خود اپنے تائیں کسی عمل کو کریں۔ یقیناً کسی شخص کا جو عمل کرنا ہوتا ہے اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے کسی دوسرے کو کہنے کے۔ تو ترغیب یہ دلائی جا رہی ہے کہ معاشرے میں تم کہہ تو رہے ہو لیکن خود اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو آئیڈیلزم تک پہنچانے کے لیے یہ بات یہاں ہمارے سامنے قرآن مجید نے رکھی ہے، اور بہت خوبصورت بات ہے۔ اگر میں اس کا حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوں تو صلح حدیبیہ جب ہوئی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات حکمن بھی کہا، اور ویسے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا قربانیاں دے دو اور سر مڈا لو اور اپنا اسلحہ اتار دو، تو صحابہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ یقینی بات ہے وہ تو میدان جنگ میں جنگ کے لیے آئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم جاری کیا تو تھوڑا سا انتظار انہوں نے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کوئی اور حکم بھی آ جائے،
ہم تو جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کہی. تو جب دیکھا 2 بار 3 بار کہنے کے بعد تو واپس اپنے حجرے میں چلے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، ایک ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی. تو یہ ماجرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ایک مشورہ دیا، اور کیا خوبصورت دیا. رسول اللہ جو آپ نے کہا ہے آپ ان کے سامنے جا کر خود عمل کریں گے تو یقیناً وہ بھی عمل کر لیں گے. تو اس سے بڑی بات سامنے آئی ہے کہ انسان کو وہ عمل کرنا جو کر رہا ہے، اگر وہ اس کا حکم دے تو اس میں اثر بھی ہوگا اور اس میں یقیناً عمل بھی ہو جائے گا. تو لیکن ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے یا ان کے معاشرے میں یہ چل رہا تھا کہ ہم دوسرے کو تو کہہ رہے ہوتے تھے، اپنے تئیں ہم بھول جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کو آغاز میں بھی اس لیے کہا کہ تم اگر اس سسٹم کو بھی جاری ساری رکھو تو میں بھی کہ تمہاری اپنی بھی اصلاح ہو جائے. تو آیت دوبارہ سنیے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے تئیں بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تاقلون، اب توجہ کی نظر آئی ہے، کیا پاس تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اس طرح سے دیکھیے، اگر ہم اس بات کو اپنے معاشرے میں اپلائی کر کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بات ہمیں کہنی چاہیے جس پر ہمارا عمل ہو، اور جو ہمارا خود اپنا عمل نہ ہو ہم کہتے تو ہے. تو چلیے اگر ہم ایسی باتیں کہیں بھی، لوگوں کو دین کی طرف لے کے بھی آئے، دعوت بھی دیں، تو اپنی بھی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑا عمل جو ہے اچھائی کا عمل، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو یہ بات قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی جا رہی تھی. تو اس حکم کو بھی سنیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.